نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ نعمتوں کے زوال سے بچنے کے لیے دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ حقیقت یہ کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر انسان غور بھی کرے تو بات بھی درست ہے، کیونکہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نے خود بنائی ہو یا خود اگائی ہو یا خود تیار کی ہو، سب کا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ ہم صرف ان کو استعمال کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق ان کو ڈھال لیتے ہیں، ورنہ ہم ان کے بنانے والے نہیں، نہ ہم بارش برسانے والے ہیں اور نہ زمین سے سبزہ اگانے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لے تو کون بارش برسا سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ زمین کو بنجر اور ویران کر دے تو کون ہے جو اس میں کچھ اگا سکے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس بولنے کی طاقت ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، اولاد، اچھے ساتھی، دوست، احباب، سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت، یہ تمام چیزیں ہمارے فائدے کے لیے، اور ان کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے، اور یہ ایک بالکل سچی بات ہے۔ تو ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی بھی کرنی چاہیے، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور ان کو صحیح جگہ پر صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم کوشش کے ساتھ ساتھ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جو نعمتوں کی حفاظت کے لیے ہمیں سکھائی گئی ہیں، اور اسی طرح وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے اور نعمتیں طویل عرصے تک انسان کے پاس رہتی ہیں اور انسان ایک پرلطف زندگی گزار سکتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اکرمہ بن ابی جہل نے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور وہ بھاگ گیا وہاں سے اور جا کر کشتی میں سوار ہو گیا، اور جب کشتی ڈوبنے لگی تو کشتی کے مالک نے کہا کہ اب تمہارے بت تمہیں نہیں بچا سکتے، صرف ایک اللہ کو پکارو، وہی تمہاری مشکل آسان کرے گا۔ تو اس وقت اکرمہ کی آنکھیں کھل گئی کہ اگر اس وقت صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے تو یہی وہ بات ہے کہ جو محمد ہمیں اتنے عرصے سے بتا رہے ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو بہرحال انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اگر آج میں یہاں سے زندہ بچ نکلا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کر لوں گا۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا عہد پورا کیا اور پھر اسلام کی بہت ساری خدمت بھی کی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا اور ان کی پکار سن لی گئی، دعا قبول ہو گئی، اور ایک بہت بڑے طوفان سے وہ بچ نکلے۔ تو اسی طرح ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی میں ضرور اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مشکل میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات جب ہمیں اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتے ہیں تو ہم پھر پلٹ جاتے ہیں اپنی ہی دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھولنے کی بجائے اس کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً جب ہم دعا کر رہے ہوں تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتے جائیں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی کلمات دل سے نکلے اللہ کی تعریف کے، انہی کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور اگر عربی زبان میں نہ بھی یاد ہو تو اپنی زبان میں جو بھی ہم بولتے ہیں اور جس میں ہم اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، اس زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعائیں سنے گا۔ جہاں تک نعمتوں کے زوال کا تعلق ہے، یعنی نعمتوں کے ختم ہو جانے کا تعلق ہے، تو یہ دراصل انسان کا ایک امتحان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات عذاب بھی۔ جہاں تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے آزمائش ہے
تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز دنیا والوں میں سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو بڑا مقام دینا چاہتے ہیں تو اسے دنیا کی کسی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اس کی رضا پہ راضی ہو جائے. تو جو راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے راضی ہو جائے رب، اس کے لیے پھر جنت ہی جنت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو ملنے والی نعمتیں جب لے لی جاتی ہیں تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر وہ شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے یا اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمت واپس لے لیتا ہے تاکہ بندہ ہوش میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض آزمائشوں پر صبر بہت بڑے اجر کا باعث بنتا ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتا یا عام طور پر اتنا بڑا اجر حاصل نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ یہ ایک عذاب تھا جو اللہ جس پر چاہتا تھا بھیج دیتا تھا، لیکن اس امت کے مسلمانوں پر اللہ نے اسے رحمت بنا دیا. اب جو شخص طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس شہر میں ثواب کی نیت سے صبر کرتے ہوئے رکا رہے اور یقین رکھتا ہو کہ اسے صرف وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، تو اسے شہید کے برابر اجر ملے گا. پھر اسی طرح ایمان والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے نعمتوں کا جانا، تکلیفوں کا آنا، بیماریوں کا آنا جہاں بہت بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے، وہاں اللہ کے نافرمانوں کے لیے یہ عذاب بھی ہے. کیونکہ فرق یہیں سے پتہ چلے گا کہ کون سی مصیبت کس کے لیے رحمت ہے اور کس کے لیے عذاب ہے، کہ جو آزمائش میں پڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے، اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اس کے لیے آزمائش ایک نعمت ہے. یعنی اس کے لیے نعمت کا جانا بھی ایک نعمت ہے. اور جو شخص نعمت کے جانے پر، آزمائش کے آنے پر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے اور اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ کرے، اپنے اعمال کی کچھ اصلاح نہ کرے، تو وہ اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے آزمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا تاکہ وہ نصیحت پکڑے، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی، وہ ایمان نہیں لائے. تو یہ آزمائشیں ان سب کے لیے ایک عذاب تھیں. پھر یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نعمتوں کا زوال ہوتا کیوں ہے؟ یعنی آزمائش عذاب تو اپنی جگہ، لیکن نعمتیں کیوں چلی جاتی ہیں؟ اس میں انسان کا کیا ہاتھ ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان جب کسی نعمت کی قدر نہیں کرتا یا اس پر شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ نعمت اس سے چلی جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ یعنی جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو اس سے نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح غرور اور تکبر نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے. اور تکبر کہتے ہیں حق بات کا انکار کرنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور صحیح بات کو نہ ماننا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے اس کو منع کیا اور کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا میں دائیں سے نہیں کھا سکتا. تو آپ نے فرمایا
تم کبھی نہ کھا سکو، اور وہ مرتے دم تک پھر اپنا دایاں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو واضح طور پر ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر بھی انسان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرنا کہ ہم یہ سب کچھ اپنی محنت سے کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قارون ہے، قارون کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، لیکن وہ اسے اللہ کی رحمت یا اللہ کا انعام نہیں سمجھتا تھا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی محنت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا۔ پھر اسی طرح نعمتوں کے زوال کا ایک سبب نعمتوں کو غیر اللہ کی طرح منسوب کرنا، یعنی دوسروں کو اس کا سبب بتانا اور اللہ تعالیٰ سے دھیان ہٹ جانا اور اللہ کو یاد نہ کرنا اور اس کا شکر ادا نہ کرنا۔ اسی طرح نعمت کو استعمال نہ کرنا، وہ بھی نعمت میں کمی کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، بڑی ہلاکت ہے بہت تانا دینے والے اور بہت عیب لگانے والے کے لیے وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی مال کی وجہ سے اس کی شہرت ہوگی۔ تو جب ایک انسان کو اللہ مال دیتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر بھی کرے، اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں وغیرہ کا حصہ بھی اس میں سے نکالے۔ لیکن اگر انسان صرف اس کو بڑھاتا ہی چلا جائے اور کسی کا بھی حق نہ دے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کمی فرما دیتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا، یعنی جو تمہیں اللہ دیتا ہے اس میں سے دوسروں کا حصہ بھی نکالتی رہو۔ اسی طرح ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے مال کس طرح ضائع ہو جاتے ہیں۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں، اور اس منادی کو 2 بوجھوں یعنی جن و انس کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے۔ اسی طرح جب بھی سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو آواز لگاتے ہیں، منادی کرتے ہیں، اور اس منادی کو بھی 2 بوجھوں کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ خرچ نہیں کرتا اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اور جو دیتا ہے اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین نعم البدل اور عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح لوگوں کی ضرورتیں پوری نہ کرنا، پھر اسی طرح بخل کرنا، کنجوسی سے کام لینا، جیسے قرآن مجید میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے بخل کا فیصلہ کیا اور کہا کہ ہم آج اپنا باغ جب کاٹیں گے اس کا پھل لیں گے تو کسی بھی مسکین کو کچھ نہیں دیں گے، کسی اور کے اوپر ہم خرچ نہیں کریں گے۔ تو ہوا کیا کہ وہ صبح صبح اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلے تاکہ جا کے باغ کا پھل اتار لیں، لیکن وہاں جب گئے تو باغ جلا پڑا تھا، اور وہ پریشان ہو کر رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، کیا ہم راستہ بھول گئے ہیں، کہیں اور آ نکلے ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس بخل کی سزا دی تھی اور ان سے نعمت واپس لے لی۔ پھر اسی طرح لوگوں کو دیتے ہوئے تنگ پڑنا کہ یہ کیوں مانگتے ہیں یا کیوں لیتے ہیں ان سے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں
وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی اور ثابت رکھتا ہے جب تک کہ وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے، اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے، یعنی وہی نعمتیں دوسروں کو مل جاتی اور وہ دوسروں کے ہاتھوں ان کو خرچ کرواتا ہے۔ پھر اسی طرح سرکشی کرنے والی قومیں، سرکشی کرنے والے افراد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بھی نعمتیں لے لیتا ہے۔ پھر گناہ اور نافرمانی کے کام نعمتوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں۔ پھر اسی طرح انسانوں کے بعض کھلم کھلا گناہ جو ہیں وہ انسانوں کے لیے قحط سالی کا باعث بنتے ہیں، ایسی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں جو پہلی قوموں میں نہ تھیں۔ تو اس لیے نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں اپنی نعمت تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ پھر اسی طرح نیک اعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے گھر والو شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ یعنی اللہ نے نعمتیں تو بہت سوں کو دے رکھی ہیں لیکن شکر گزار لوگ کم ہیں۔ اور شکر گزاری کیا ہے کہ دل سے بھی انسان راضی ہو، زبان سے بھی اچھی بات نکالے اور عمل بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو۔ پھر والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کرنا، یہ بھی مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے۔ پھر اسی طرح مال کو خرچ کرنا، کیونکہ خرچ کرنے سے مال مزید بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر زیادہ عطا کرے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں کمی نہیں آنے دیتا، ان کے لیے رزق کے اور دروازے کھول دیتا ہے اور کئی گنا پہلے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ نعمتوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جہاں عملی تدابیر اختیار کرے وہاں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا بھی کرے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کر لے، تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو اس لیے شکر کا ادا کرنا صرف ضروری نہیں بلکہ اس کی نیت، ارادہ اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے انسان شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری کوئی نعمت چھن جائے یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یعنی تو نے جو ہمیں امن و امان دے رکھا ہے وہ ختم ہو، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو عموماً اس سے بھاگتا ہے، لیکن یہاں عجب معاملہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور پناہ کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف جاتا ہے، توبہ کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رفاع زرقی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب احد کے دن مشرکین منتشر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں۔ لوگ آپ کے پیچھے صفے بنا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا اللہم لک الحمد کلہ
اللهم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم أعوذ بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، جو تو دور کر دے تو کوئی اسے نزدیک کرنے والا نہیں، جسے تو نزدیک کر دے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں، تیری اطاعت میں حائل نہ ہوں اور نہ زائل ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی، اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ اسی طرح انسان کو بدنی اور جسمانی نعمتوں کے بقا کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے اپنے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی سماعت میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر اور شکر کرنے پر اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے پر۔ پھر اسی طرح سجدہ تلاوت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں باقی رہیں تو اسے نعمتوں کی قدردانی اور شکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کے بقا کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ آپ کو جامع کلمات عطا کیے گئے تھے اور آپ نے ہمیں بہت بہترین دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ملنے والی نعمتوں کی حفاظت فرمائے اور دنیا اور آخرت میں آپ سب کو مزید نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا استخارے اور خیر پانے کی دعاؤں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ساری خیر کا مالک اللہ ہے۔ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، اسی کے لیے ہے حمد و ثنا، اسی کی ہے تعریف اور اسی کے لیے ہے شکر۔ اور ہم مزید اپنی زندگی میں جو بھی خیر چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور رجوع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنا نہیں بھولیے۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا، بھلائی حاصل کرنا۔ تو استخارے میں دراصل ہم انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خیر و بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ اس کی تفصیلات آگے آئیں گی، لیکن جہاں تک خیر حاصل کرنے کا تعلق ہے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کا محتاج ہے۔ اپنی ہر ضرورت میں اسے اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے اور ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھے جہاں وہ کسی کو نہیں جانتے تھے، اس وقت وہ بھوکے پیاسے بھی تھے اور ایک پناہ کی تلاش میں بھی تھے۔ وہ دشمن کے خوف سے بھاگے تھے، لہٰذا انہیں امن بھی چاہیے تھا۔ تو ایسے میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب جو بھی خیر تو نازل کر دے، جو بھی بھلائی تو اس وقت مجھے عطا کر دے، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تمام ضروریات پوری کر دی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں قرآن مجید میں، يا أيها الناس أنتم الفقراء
الفقراء إلى الله واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے، لہٰذا ہم سب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خیر کے محتاج ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مومن کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اس پر راضی ہوتا ہے اور وہ اس کے حق میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تو مومن پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو مومن کے معاملے پر تعجب ہوتا ہے کہ اس کے معاملے میں سراسر خیر ہی خیر ہے، یعنی مومن کی ہر حالت خیر والی ہے، اور یہ سعادت مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جو کہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی اچھا حال ہو یا تکلیف دہ حال ہو، دونوں حالتوں میں مومن کا رویہ مثبت ہوتا ہے، نعمت ملنے پر وہ اکڑتا نہیں اور تکلیف آنے پر وہ بلبلاتا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور صبر سے اپنے وقت کو گزارتا ہے۔ بہرحال آج چونکہ ہمارا موضوع استخارہ ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، کب کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اور اس میں مومن کے لیے کیا فائدے ہیں۔ استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خیر چاہنا، بھلائی مانگنا۔ اس میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، وہ مسنون دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی چاہتا ہے، اور اس میں کہتا کیا ہے کہ اے اللہ اگر فلاں کام میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر کر دے، کیونکہ کامل قدرت صرف تجھی کو حاصل ہے، اور اگر یہ کام میری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اچھا نہیں تو تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اس دعا کی کیا ضرورت ہے یا استخارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ انسان محتاج ہے، وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رہنمائی کا محتاج ہے۔ انسان صرف کھانے پینے کا محتاج نہیں، اپنے فیصلوں میں بہترین رہنمائی کا بھی محتاج ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کر دنیا کے کاموں میں فیصلے کرے، تاکہ وہ چیز جو صرف اس کی دنیا نہیں اس کی آخرت کو بھی بہتر بنائے، اس چیز کو اختیار کرے تاکہ وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوش قسمتی کا ذریعہ بنے۔ اور انسان اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، کسی بھی کام کے انجام کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہوگا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کی دعا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ فیصلے تو حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لہٰذا وہ اپنی کوشش کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اب میرے حق میں تو بہتر فیصلہ فرما اور مجھے صحیح رہنمائی فرما، تو یہ بندے کے لیے انتہائی اطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ انسان چونکہ جلد باز ہے، بعض اوقات انسان کے اوپر اس کے نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، بعض اوقات انسان کسی چیز کو جلد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ طریقہ غلطی کیوں نہ ہو، اور اس طرح وہ اپنے انجام کے اعتبار سے ایک خطرناک غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو جب انسان صبر سے کام لیتا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، اور کسی بھی اہم کام میں فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہے، تو اس کے اس تمام عمل میں خیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود استخارے کی تعلیم دی ہے اور اس کا طریقہ سکھایا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ میں پڑھی جانے والی دعا کی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے، جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات یعنی اہم معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھلاتے۔ یعنی استخارے کے چونکہ فائدے بہت زیادہ ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت اہتمام فرمایا۔ جیسے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، اسی طرح استخارہ کرنے میں بھی بہت سے فائدے پنہاں ہیں۔ اسی طرح اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ استخارہ انسان کو شرمندگی سے بچانے کا سبب بنتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو آدمی اللہ سے خیر طلب کرے، مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اسے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو استخارے کی مسنون دعا جو ہمیں سکھائی گئی وہ یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلہ فاقدره لی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام یعنی جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا آپ نے فرمایا کہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے نصیب کر۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، یا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے معاملے میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو کی گئی وہ ہے اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ بعلمک، تیرے علم کی وجہ سے، کیونکہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں کہ میں اس کام کو کر سکوں۔ اور پھر واسألک من فضلک العظیم، اور میں تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں، یعنی میں تو جاہل ہوں، لا علم ہوں، اپنے لیے خیر کو نہیں پہچان سکتا کہ میرے لیے خیر اور بھلائی کس رخ میں ہے، کس طریقے پر ہے، کس چیز میں ہے، لیکن تو جانتا ہے اپنے مکمل علم کی وجہ سے، اپنی بھرپور قدرت کی وجہ سے۔ فإنک تقدر ولا اقدر، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا، وتعلم ولا اعلم، تو علم رکھتا ہے میں علم نہیں رکھتا، وانت علام الغیوب، اور تو غیبوں کو بھی خوب خوب جاننے والا ہے، یعنی جو چیزیں میری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں وہ تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، تو سب کچھ جانتا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے، فی دینی، کس اعتبار سے بہتری؟ فی دینی، میرے دین میں، و معاشی، اور میرے معاش میں، کام کاروبار میں، وعاقبت امری، اور میرے کام کے انجام میں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کا انجام اچھا ہوگا، یا یہ کہ وقتی طور پر، عارضی طور پر، ابھی بھی اور بعد میں بھی، یعنی آخرت میں بھی یہ چیز میرے حق میں بہتر ثابت ہوگی، فاقدرہ لی، تو اسے میرے مقدر کر دے، یعنی میرے لیے پھر آسان کر دے کہ میں اس کو کر جاؤں، یا وہ میری قسمت میں کر دے۔
اور اگر یہ سب کچھ میرے حق میں برا ہے، کیونکہ میں تو نہیں جانتا کہ اچھا یہ نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور وہی چیز تمہارے حق میں بری ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے۔ انسان کی نگاہ کوتاہ ہے، انسان کی عقل محدود ہے، انسان کا علم محدود ہے، اس لیے وہ اپنے بارے میں خود صحیح طور پر فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اسی لیے انسان دنیا کے معاملات میں انسانوں کے پاس بھی مشورہ کرنے کے لیے اسی لیے جاتا ہے اور ان سے مشورہ کرتا ہے جو علم میں اس سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں یا اس خاص چیز کے بارے میں زیادہ جانتے ہوتے ہیں جس موضوع پر وہ مشورہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی کم علمی کا اور کم ہمتی کا یا طاقت کی کمی کا یا قدرت کی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے اس ہستی کے پاس جاتا ہے کہ جو ہر چیز کے مالک ہے کہ تو میرے حق میں خیر کر دے۔ تو اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعا کے اندر جو اصل چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی مانگنا ہے، کوئی غیب کی خبر معلوم کرنا نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ انسان کسی خواب میں دیکھے یا کوئی غیبی آواز اس کو آئے یا کوئی مخصوص رنگ خواب میں دیکھے تو اس سے کوئی تعبیر نکالے اور پھر اس سے کہے کہ ہاں مجھے استخارے کے بعد خواب میں اشارہ ہو گیا کہ یہ خیر ہے یا نہیں۔ نہیں، انسان جب کسی کام کو کرنا چاہے تو اس کے بعد اس کو اگر اچھا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے 2 نفل نماز پڑھ کر دعا مانگ کر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر لے اور جو کچھ میسر ہو اس کے مطابق عمل کر لے، اور اس کے بعد جو بھی ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے ایک بھلائی کا فیصلہ ہی سمجھے اور اس پر راضی رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہر کام میں استخارے کا حکم دیتے تھے، یعنی ہر کام سے مراد یہ کہ ہر اہم کام میں استخارہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ جب انسان ایک بار استخارہ کی دعا کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے اس کی طرف اس کا رخ پھیر دیتے ہیں۔ ایک بات اور بھی یاد رہے کہ استخارہ کرنے کے بعد جب انسان ایک فیصلہ کر لے اور کام شروع کر دے تو اس کے بعد پھر بار بار استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا اگر کسی بچی کے لیے ایک پروپوزل آیا، آپ نے استخارہ کیا، آپ کا دل مطمئن ہو گیا، آپ نے ہاں کر دی اور بات آگے بڑھنے لگی اور بیچ میں کوئی چھوٹی موٹی چیز ناپسند ہوئی اور پھر سے استخارہ شروع کر دیا، تو یہ بات درست نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کا پکا ارادہ کر لیں یعنی استخارہ وغیرہ کے بعد فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں فرض کاموں میں استخارے کا حکم نہیں ہے کہ جیسے آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے یا زکوٰۃ ادا کرنا ہے یا حج پہ جانا ہے تو آپ استخارہ کریں کہ میں اپنا فرض ادا کروں یا نہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح حرام کام اگر کوئی کر رہا ہے اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس میں بھی استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ حرام ہے، مثلا کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اسے اب چھوڑنے کے لیے یہ نہیں کرنا کہ میں پہلے استخارہ کر لوں کہ شراب چھوڑوں یا نہیں۔ جو چیز اللہ نے منع کی ہے اس کو استخارے کے بغیر بھی چھوڑنا ہے کیونکہ اسی میں خیر و بھلائی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ عام روزمرہ زندگی کے دینی یا دنیاوی امور میں جہاں انسان کو تردد ہوتا ہے یا اہم فیصلے ہوتے ہیں وہاں استخارہ کرنا چاہیے۔ مثلا شادی وغیرہ یا کوئی کاروبار کا ارادہ ہے یا کسی نئی جاب کا ارادہ ہے تو ایسے موقع پر انسان کو استخارہ کرنا چاہیے اور اپنے تردد کو دور کر دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر پھر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر وقت نہ ہو یعنی بہت جلد فیصلہ کرنا ہو، فوراً ڈیسیژن لینا ہو تو صرف دعا پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، ورنہ اصل مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 نفل پڑھے جائیں اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے۔ اور پھر یہ کہ مسنون طریقے پر استخارہ کیا جائے، خود استخارہ کیا جائے، جو صاحب معاملہ ہو وہ اپنے لیے خود استخارہ کرے۔ کسی اور سے استخارہ کروانا تو دراصل استخبارہ ہے، یعنی اس سے خبر معلوم کرنا، تو کسی اور کے پاس تو ہمارے لیے کوئی خبر نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان پورے اخلاص اور یقین کے ساتھ استخارہ کرے اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے، نماز میں خشوع اور تضرع اختیار کرے، اور یہ نماز فرض نماز کے علاوہ ہوگی، یہ نہیں کہ فرض نماز کے بعد انسان کہے کہ یہ استخارے کی نماز ہے اور اسی میں ہی دعا پڑھ لی جائے،
ہاں اشد ضرورت کے وقت الگ سے دعا پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ اصل طریقہ یہی ہے کہ نفل کے ساتھ دعا پڑھی جائے۔ جب استخارہ کر لے انسان تو اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنے کام جاری رکھے۔ پھر بعض اوقات یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا استخارہ ایک بار کرنا کافی ہے یا ایک سے زائد بار بھی کیا جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ کرنا بھی اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ بار بھی کرنا چاہے تو یہ نوافل ہے، نوافل کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ استخارے کے سلسلے میں یہ بھی یاد رہے کہ اگر ایک کام میں بہت سے لوگ شریک ہیں تو وہ سب کے سب استخارہ کریں گے، اور استخارہ کروانے کے لیے کسی کاہن یا نجومی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی خاص دینی بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے پاس آؤ میں تمہارا استخارہ کر کے دیتا ہوں، بلکہ ہر ایک کو دعا سکھائی اور ہر ایک اپنے لیے خود استخارہ کرے۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ استخارہ کرنے کے باوجود جو ہم کام کرتے ہیں اس میں وہ فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ حدیث یاد رکھے کہ مومن کے ہر فیصلے میں خیر ہے، اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ ایک چیز بظاہر شر نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ باطن میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، تو چیزوں کو ان کے اصل انجام کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے، وقتی طور پر کیا ہوا کیا نہیں، فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، اس اعتبار سے نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک چیز دنیا میں ہمیں بہت فائدے کی نہ نظر آ رہی ہو لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے بہت فائدے کی ہو۔ تو مومن تو ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کے رب کا ہر فیصلہ اس کے لیے خیر والا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ان کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے اور معاملات میں جو خیر کی دعائیں انسان مانگ سکتا ہے، تو چند ایک مسنون دعائیں یہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان یہ یقین رکھ کے دعا کرے کہ ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اور ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا انسان کثرت سے کرتا رہے۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، خواہ وہ فوری ہو یا تاخیر سے، میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول اور عمل کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول اور عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے وہ خیر کا فیصلہ فرما۔ پھر اسی طرح کھانے کے بعد مزید خیر کا سوال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھانا کھلا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بھی خیر کی دعا دے، آپ کے ساتھ کوئی بھی احسان اور بھلائی کرے تو اسے کہیے جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔